إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ حرکت اور عمل پیدا ہوتا ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ خالق کل شیء، ہر شے کا وہ خالق ہے۔ لہذا خیر ہو یا شر ہو، ان دونوں کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ اسی کے حکم سے اس کائنات میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی شے نہ پیدا ہو سکتی ہے نہ حرکت کر سکتی ہے۔ اسی سے تقدیر کا عقیدہ ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ خیر اور شر دونوں کی تقدیر یہ من جانب اللہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قراءت کی، اس میں یہی حکم اور یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ تقدیر کے مطابق سب مقدر ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو لہذا تقدیر خیر ہو تقدیر شر ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ واللہ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ رہنمائی دے دیتا ہے سیدھی راہ کی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت نے بھی یہ بات واضح کر دی
کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اذن سے آتی ہے، بغیر اذن الہی، بغیر اجازت الہی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مصیبت کیوں آتی ہے، تکلیف کیوں آتی ہے؟ تو اس کا ایک سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ جب گناہ حد سے زیادہ ہو جائے، نافرمانیاں بڑھ جائے، تو اس وقت اللہ تنبیہ کے طور پر گرفت کرتا ہے، فرد کی بھی قوم کی بھی۔ لہذا یہ تنبیہ کے طور پر آتی ہے۔ ہر غلطی پر اللہ نہیں پکڑتا، ہر گناہ پر نہیں پکڑتا۔ اگر ہر غلطی پر وہ پکڑے تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، بلکہ یہ بعض گناہ ہوتے ہیں ان پر اللہ گرفت کر لیتا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں اس طرح بیان کی کہ وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں سے اللہ درگزر کر دیتا ہے، ہر گناہ پر نہیں پکڑتا ہے۔ تو سبب جو ہے انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور سورہ روم میں اس طرح فرمایا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، زمین کی خشکی میں اور زمین کی تری میں فساد برپا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کیوں پیدا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کا خشکی کا علاقہ بھی اور زمین کا سمندر بھی فساد میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ان پر کیوں طاری کی گئی ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے سزا کے طور پر۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، امید ان سے یہ ہے شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو یہ سبب ہوتا ہے ان عذابات کا، جو چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں، بڑا عذاب نہیں ہے، چھوٹا عذاب ہوتا ہے۔ بیماری ہو، حادثہ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، غم ہو، یہ سب کا سب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں، دوسرا سبب انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ آیا اس کیفیت میں یہ میری طرف پلٹتا ہے یا مجھ سے مزید دور ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، قاعدہ ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے۔ دونوں حالتوں میں انسان کو جانچتا ہے کہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس حالت میں اس کی کیا حالت ہے۔ لہٰذا یہ متعدد وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان پر یہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ابتدائی بات تھی جو اس حوالے سے میں نے واضح کر دی۔ اب دوسری بات یہ سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل عرب معاشرے میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا اس مہینے میں کوئی کام نہیں کرو گے، نہ شادی کرو گے، نہ کاروبار کرو گے، نہ سفر پہ جاؤ گے، نہ کوئی اور کام کرو گے۔ اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ ماہ سفر منحوس تھا ان کے نزدیک۔ اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتا دیا کہ لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔
یہ لوگوں کی خود ساختہ عقائد نظریات ہیں۔ یاد رکھیے تمام ایام برابر ہیں، کسی میں بھی اپنے ذات کے اعتبار سے نہ تو نحوست ہے اور نہ ہی کوئی خوش بختی اس میں موجود ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول تا ذی الحجہ، 12 مہینے یہ سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب یکساں ہیں۔ اس میں کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جو منحوس ہو جائے۔ دن یا مہینہ منحوس بنتا ہے، لیکن اس کا سبب انسان یا قوم ہوتی ہے، ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ لہذا ایک ہی دن ایک قوم یا ایک فرد کے لیے منحوس دن ہوگا اور وہی دن دوسروں کے لیے راحت، سکون اور اطمینان کا دن ہوگا۔ اس حوالے سے قوم عاد کا قرآن نے ذکر کیا کہ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں ان پر عذاب الہی آ گیا۔ اس کا ذکر قرآن ان الفاظ میں کر رہا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أُخْرَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے بس ہم نے ان پر یعنی قوم عاد پر منحوس دنوں میں تیز آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں ذلت کے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی ذلت کا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں منحوس دن کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے یہ تیز آندھی بھیجی منحوس دنوں میں۔ تو یہ جو منحوس دن کہا گیا ہے یہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، اس لیے کہ ان پر عذاب آ گیا، اور وہی دن سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کے جو متبعین تھے ان کے لیے خوشی کے دن تھے، راحت اور سکون کے دن تھے کہ دشمنوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ اسی طرح جس دن فرعون اور قوم فرعون غرق ہوا تو وہ دن فرعون کے لیے بھی اور اس کی قوم کے لیے بھی منحوس دن تھا، لیکن وہی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے لیے خوشی، راحت اور عید کا دن تھا۔ لہذا یوم اپنے ذات کے اعتبار سے اس میں نہ تو نحوست ہوتی ہے نہ ہی اس میں کوئی سعادت ہوتی ہے۔ نحوست، سعادت کا تعلق انسان اور قوم کے اعمال سے ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو تکلیف پہنچائے یا کسی کو نفع پہنچائے۔ النافع، الضار، یہ دونوں اللہ کی صفت ہے۔ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، یہ سارا کا سارا اختیار ایک اللہ کا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، یعنی تمہارے سامنے کوئی عمل ہو جائے تو اس کی وجہ سے تم زمانے کو کوسنا شروع کر دو کہ یار پیر کا دن بڑا خراب تھا، جمعرات کا دن بڑا خراب تھا، جمعے کا دن ایسا تھا، یہ ربیع الاول تو بہت ہی بیکار تھا۔ خبردار، فرمایا زمانے کو برا مت کہو۔ کیوں؟ حدیث بیان کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، پیغمبر اپنے الفاظ میں اللہ کی جانب سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تب زمانے کو گالی دیتا ہے، یعنی برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہے، میں ہی دن اور رات کو گردش دیتا ہوں، لہذا زمانے کو برا نہیں کہو، زمانہ کچھ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ ہے، اللہ ہی یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اللہ ہی اٹھاتا ہے اور اللہ ہی گراتا ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اس کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی ہے، متعدی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بیماری کے اندر اپنے ذات کے اعتبار سے یہ صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے، دوسرے کو لگتی ہے لیکن وہ اپنے ذات کے اعتبار سے نہیں لگتی ہے بلکہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ مت کہو کہ مجھے فلاں کی وجہ سے بیماری لگ گئی یا فلاں بیماری کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، نہیں، بیماری تو اللہ کی جانب سے آتی ہے، ہاں سبب ظاہر میں یہ ہوتا ہے، مثلا آگ ہے، آگ جلاتی ہے لیکن یہ جو جلانے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یہ اس کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے ذات کے اعتبار سے صلاحیت وہ رکھتی اور ہر ایک کو جس کو چاہے جلا دے، نہیں، اس کے اندر جو جلانے کی صلاحیت ہے یہ اللہ نے اس میں پیدا کی ہے، اور جب چاہے اللہ اس صلاحیت کو اس سے سلب کر لے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے لیکن وہ آگ نے اس پہ اثر نہیں کیا، یا نار کونی بردًا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ تو آگ اپنے ذات کے اعتبار سے کسی کو نقصان نہیں دے سکتی ہے، نقصان دیتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے دیتی ہے، لہذا بیماری متعدی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے متعدی ہوتی ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جزامی مرض، جس کو جزام لگا ہوا ہو اس سے دور بھاگو گے۔ یہ جو تعلیم دی ہے یہ احتیاط کے طور پر دی ہے، پرہیز کے طور پر دی ہے، یہ نہیں کہ جزامی جو ہے تم کو بیمار کر دے گا، بیمار وہ نہیں کرے گا، بیمار اللہ کرے گا لیکن سبب ظاہر میں وہی بن جائے گا، اس لیے تعلیم دی گئی اس سے دور رہو گے۔ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ جس علاقے میں اس زمانے میں طاعون مرض اب تو نہیں ہے، طاعون پھیل جائے تو حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہے اس میں داخل نہیں ہوگے، اس سے دور رہو گے، اور جو اس علاقے میں طاعون زدہ لوگ ہیں وہ اس علاقے سے باہر نہ نکلیں تاکہ وہ سبب نہ بن جائے اور لوگوں کی تکلیف کا۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کسی چیز کو دیکھا اس کے بارے میں بدفعلی کر لی، کالی بلی گزر گئی، اب تو مسئلہ بن گیا، یہ الو کے آواز سن لی یہ بڑا منحوس ہے، فلاں شخص کو دیکھ لی یہ بڑا منحوس ہے، آج کا دن تو سارا میرا بیکار چلا گیا، یہ بدشگونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح بدشگونی کرے گا وہ شرک کرے گا، یعنی یہ اثر کرنا اللہ کا کام ہے، یہ دوسری کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو فرمایا یہ شرک کرتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرو گے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہے جو سفر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ ایک بات جو لوگوں میں معروف اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ، اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کو جو ماہ سفر کا آخری بدھ تھا آپ نے بیماری سے شفا حاصل کی، غسل فرمایا، اس موقع پر سیدہ عائشہ نے صدقہ اور خیرات کیا، لہذا آخری بدھ جب آ جائے تو اس تاریخ کو خیرات کرو، کھلانے پلانے کا اہتمام کرو،
یہ سب کا سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی اصل نہیں ہے۔ حقیقت اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ سفر کے آخری بدھ کو بیماری کا آغاز ہوا، سر درد شروع ہوا، بخار ہو گیا، 13 دن تک یہ بخار رہا، اور پھر 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہذا اس خاص دن کا اہتمام کرنا، کھانے پلانے کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔